تو جناب میرے ساتھ شو میں موجود ہیں سائمہ قریشی میرے ساتھ موجود ہیں, مسز شرمین علی میرے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ نور الصبا جو کہ سائیکو تھراپسٹ ہیں وہ موجود ہیں, اور ساتھ میں فاطمہ آغا اسپرچل لائف کوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ چاروں پیاری پیاری خواتین کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور سب سے پہلے کیونکہ آج کا ہمارا شو ہے اینگر ایشوز کے حوالے سے, میں آپ لوگوں سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کتنا غصہ آتا ہے اور سب سے زیادہ کس چیز بات پہ غصہ آتا ہے. I'll start from you, سائمہ جی. مجھے تو خیر غلط بات پہ غصہ آتا ہے کہ بس مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے, اور جو بھی بات ہے جیسی بھی ہے کتنی بری صحیح بس بتا دیں. ایک تو آپ وہ کہتے ہیں نا چوری اوپر سے سینہ زوری, آپ نے غلطی کی آپ مان لیں بات وہیں ختم ہو جائے گی. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک تو غلطی کرتے ہیں اس پہ بحث کرتے ہیں, کیونکہ اپنی غلطی کو غلطی مانتے نہیں نا. دیکھیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں پکڑی گئی ہوں تو مجھے کہہ دینا چاہیے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, بات آپ کی تو آدھا غصہ وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا. لوگوں کا مورل کمپس کتنا آؤٹ ہو گیا نا ویسے. جھوٹ بولنے کا جو کانفیڈنس لوگوں میں ہے وہ بہت زیادہ ہے, بڑھ گیا ہے. بس وہ مجھے بہت فرسٹریٹ کرتا ہے. میں اپنے بچوں سے بھی یہی کہتی ہوں کہ بیٹا کچھ بھی کرو, کتنی غلط سے غلط بات بھی ہو جائے مجھ سے آ کے جھوٹ مت بولنا, سچ بولا کرو, میں سنبھال لوں گی. لیکن جھوٹ بولنے سے نا چیزیں بہت بگڑتی ہیں, اور مجھے بس وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب جھوٹ آتا ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کو غصہ کب چڑھتا ہے؟ نہیں, سائمہ از ایبسلیوٹلی رائٹ. غصہ تبھی آتا ہے جب کوئی سامنے سے جو ہے غلط بات کر رہا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, آپ کو فیس پہ آپ کے ڈینائی کر دے, آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے اور اس کو بالکل تو اس پہ آتا ہے. بٹ ایز اے مدر مجھے میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی ڈسکس کیا ہے, آئی ہیو کنٹرولڈ مائی سیلف, آئی ہیو ٹون مائی سیلف ڈاؤن. ایک تو مجھے آگے سے اگر بچہ جواب دے, اور وہ میری بیٹی کی ایج بھی ایسی ہے, اٹس اے ویری ٹرکی ایج, تو اس پہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا. مجھ سے کہتی ہوں کہ بس بحث مت کرو, بیکاز آبویسلی اور اتنے کانفیڈنٹلی وہ بحث ہو رہی ہوتی ہے, نوئنگ دیٹ وی آر ان دا رانگ, نوئنگ دیٹ وی ڈونٹ نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, یٹ وہ جواب پہ جواب ایگزیکٹلی آئی نو اٹ آل. اس پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. حالانکہ میں کوشش یہی کرتی ہوں کیونکہ آئی واز اے ویری اسٹرکٹ مدر وین مائی ڈاٹر واز ینگ, اینڈ آئی ہیو میرے بہت ریگریٹس ہیں اس کو لے کر. تو میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں اس سے جتنا کول اور کام رہ کے اس سے ہینڈل کروں. لیکن کبھی کبھار سچویشن اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے مدیحہ, سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کریں. تو ہاں ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے. لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں پھر کیونکہ میں بہت ڈسٹنٹ, میں بہت ڈسٹینس اپنا رکھتی ہوں, تو مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا. کوئی مجھے لگتا ہے غلط بات کر رہا ہے میں غائب ہو جاتی ہوں, تو میں اتنا انٹریکشن رکھتی نہیں ہوں. لیکن بچے کے ساتھ تو آپ کا دن رات کا ہے نا, تو وہ آج کل میرے لیے, بیکاز شی از ماشاء اللہ سے شی جسٹ ٹرن 16, تو وہ میرے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ اس وقت. اچھا مجھے لگتا ہے اور وہ جو ورکنگ مدرز ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے بھی سمہاؤ وہ بچوں کو لے کے کہنے کے اینگر ایشوز آ جاتے ہیں اگر بچہ بات نہ مان رہا, کیونکہ آلریڈی وہ باہر بھی کام کر کے آ رہی ہیں. سارا پرابلم ہی ایکچولی یہی ہے. میں ابھی کہنے والی تھی لیکن پھر میں نے کہا ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے. اصل میں ہم سب نے اتنی رسپانسبلٹیز لے لی ہیں جو شاید ہماری ہیں بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جب باپ بھی کام کر رہا ہے, ماں بھی کام کر رہی ہے, گھر میں سب کام کر رہے ہیں, تو پھر توجہ کہاں گئی. پھر جب ماں ایک عورت جب گھر آتی ہے تو ظاہر ہے وہ اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنا برڈنڈ ہوتی ہے آلریڈی, تو وہ پھر اور چیزیں پیشنس ختم ہو گئے نا اسی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ جی اس کا تو وہی مطلب ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جی بڑے ابا جی کو بڑا غصہ چڑھتا ہے, ہمارے دادا کو بڑا غصہ چڑھتا ہے. مے بی اس کی ایک وجہ اپنی بات اچھے جگہ نشاندہی کی ہے کہ اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پھر رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے. بیکاز پہلے وہ ایک بندہ ہوتا تھا جو کما کے لاتا تھا, جو ٹیبل تک لے کر آتا تھا, اور باقی کھانے والے ہوتے تھے. دیکھیں مدیحہ بات یہ ہے کہ مرد جو اللہ نے مرد بنایا وہ ہی از دا پرووائڈر, ٹھیک ہے نا, اس سے تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتی. وہی والی بات ہے کہ لائف از آل اباؤٹ چوائسیز, کہ آپ نے کیا چیز اپنی لائف میں آپ چوز کر رہے ہیں اسی پیٹرن پہ آپ کی لائف چلے گی. اب ظاہر ہے ہم نے سب نے ماشاء اللہ ہر گھر میں خواتین مصروف ہیں, بزی ہیں, تو ہم نے اپنی رسپانسبلٹیز خود بڑھا لی ہیں, تو وہ فرسٹریشن کا لیول بھی بڑھ گیا. ہاں کیونکہ اب وہ واقعی وہ مہنگائی بھی اتنی ہوگی ہوئی ہے کہ آپ کو اس کو ڈیل بھی کرنا ہے. پھر گھر میں جو گھر بیٹھی عورت ہے وہ چاہے کھانا بنا کے باہر سرو کری, بٹ وہ بھی کام کر رہی ہے. ہم نے ویسے گلوریفائی بھی تو بہت کیا نا, جیسے ہم اینگری ینگ مین کی ایک وہ ٹرم سنتے تھے, جی ہی از اے اینگری ینگ مین, تو ہم گلوریفائی کر رہے ہوتے تھے. جی بالکل. آئی تھنک کہ جب power and control become the ruler of the day, یعنی اس کے ذریعے سے آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں,
تو غلط چیزوں کو گلوریفیکیشن ملتی ہے. اور اس کو ذرا آسان الفاظ میں بتائیں لوگوں کے لیے. ہاں یعنی یہ کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے فائدے کے لیے, رائٹ. ریلیجن کو استعمال کیا جاتا ہے, پاور کو استعمال کیا جاتا ہے. تو جب غصے کی بات آتی ہے تو غصہ انسان کو کچھ ایسے پاورز دے دیتا ہے جس سے وہ اسٹرانگ فیل کرتا ہے. اور غصہ آنے کی میجورٹی آف دا ٹائمز وجہ بھی ہوتی ہے وین وی فیل آؤٹ آف کنٹرول, وین دیر از اے لاس آف ایجنسی, کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ ابھی اپنے بیٹے کی بات کر رہی تھی, بچے بھی آؤٹ آف کنٹرول اس وقت فیل کرتے ہیں وین وی ٹیک اوے دیئر چوائسیز. ٹھیک ہے, جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے تو آئی ریڈ دس ان اے پیرنٹنگ بک کہ بچوں کو بجائے یہ کہنے کہ بس یہ پہننا ہے, آپ اپنی ہی پسند کے 3 آؤٹ فٹس دے دیں اینڈ دین یو آسک دیم آپ کو کون سا پسند ہے. اٹ ریٹینز دیئر چوائس, اٹ گیوز دیم این آپشن ویئر دے فیل ان کنٹرول آف دیئر لائف. ہمیں غصہ اس وقت آتا ہے جب ہم آؤٹ آف کنٹرول فیل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم غصہ دکھاتے ہیں چیزوں کو واپس کنٹرول میں لینے کے لیے. اور ہمارے ہاں جو کلچر بن گیا ہے کہ زیادہ پیسے والا زیادہ کنٹرول ہے, پیٹریارکی میں کنٹرول ہے, ریلیجن میں کنٹرول ہے. اور کہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بڑے لینینٹ بھی ہو نا, آپ کو غصہ نہ آتا تو لوگ آپ کو فور گرانٹیڈ بھی لیتے, تو کہیں کہیں آپ اپنی ورتھ شو کرنے کے لیے بھی غصہ کرتے ہیں. یہ بھی میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے. بالکل, جب کہ لوگ آپ کو نا سیریس لینا شروع کر دیں. جبکہ اگر آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو دیکھیں تو ان کے اسوہ یہ تھے کہ وہ فرم تھے لیکن اینگری نہیں تھے. سو اور فرمنس اس میں آئے گی جو اندر سے گراؤنڈیڈ ہوگا, جی, جس کے اندر گراؤنڈیڈنیس ہوگی, جس کے ٹریگرز اس کی نظر میں اس کے سامنے ہوں گے. تو جو بندہ ان پالشڈ ہوگا وہ فوراً ہی اپنے غصے کا غلام بن جائے گا. اور امام علی کا یہ قول ہے کہ یو آر بورن فری, ڈونٹ بی اے سلیو. اب دیٹ سلیوری کین بی اینی کائنڈ آف سلیوری, کہ آپ اپنے نفس کے سلیو بن جائیں, غلام بن جائیں, یا آپ اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں. تو وی ہیو ٹو, یا اپنی ایسی کسی بری عادت کے غلام بن, جیسے غصے کے غلام. بالکل. تو اور غصہ تو جیسے ہی ٹریگر ہوتا ہے اس پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. جب غصہ ٹریگر ہو جاتا ہے تو ہم اپنے حواس جو کھو بیٹھتے ہیں, وہ ایک ٹیمپریری فیلنگ آف کنٹرول ہوتی ہے کہ آئی ایم دا لاؤڈ ون, چیخنا چلانا, دوسروں کو ہیوملیٹ کرنا, کم دکھا کے ہمیں ایک پاور فیل ہوتا ہے, بٹ اٹس اے ویری شارٹ ٹرم گین. بھائی وہ دیکھیں نا, مطلب ایسی کہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک واحد ایسی حرام چیز ہے جس کو پینا جو ہے نا وہ ثواب ہے, کہ آپ کو غصہ آ جائے اور بس آپ اس کو پی جائیں. یہ جو غصہ جب آتا ہے, یہ کون کون سے اس میں ساتھ ایموشنز ایڈ ہو جاتے ہیں, اور جس بندے کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی پہ, اس کی باڈی پہ اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ مدیہ, بفور وی بگین میں سب کی بات سن رہی تھی. اٹس اے ریئلی مس انڈرسٹوڈ ایموشن. ایز اے سائیکالوجسٹ, پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ, دن میں بہت سارے کیسز آتے ہیں, اینڈ اینگر از اے ویری نارمل اینڈ ہیلدی ایموشن. اٹ ہیز ٹو بی دیر. اٹ ٹیلز یو دیٹ سم تھنگ از رانگ. پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اٹس دی ایکسپریشن, دا ریگولیشن, دیٹ از دا پرابلم. ہم اینگر اور ایگریشن کو نا سنونیمس سمجھ کے یوز کرتے ہیں. ایگریشن از ہاؤ یو ایکسپریس اٹ. ہر نارمل انسان کو غصہ آتا ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ ہم اپنے کلائنٹس کو, پیشنٹس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے غصے کو چینلائز کرنا سیکھیں. جس گھر میں اینگر ہوتا ہے وہاں فیئر بھی ہوتا ہے. اینگر جہاں ہوگا وہاں ڈر ہوگا. میں سائمہ جی کے ساتھ اگری کروں گی ٹو دا فیکٹ جو انہوں نے کہا کہ رسپانسبلٹیز انکریز ہو جانے کی وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. لیکن میں ایک چیز پہ ڈس ایگری کروں گی. جیسے فار ایگزامپل سب جیسے اپنے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کر رہے تھے. آئی ایم ریزڈ بائی اے ویری کام فادر. بابا صبح جا رہے ہیں 6:30 6:15, رات کو آ رہے ہیں 9 بجے, بٹ ماما واز آلویز ایٹ ہوم. یٹ اما یوز ٹو بی موسٹ اینگری. اٹس سبجیکٹیو کہ آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا کتنا اچھا آتا ہے. بابا کام بھی کر رہے ہیں اور گھر کے بھی رسپانسبلٹیز کو مینیج کر رہے ہیں, بٹ یٹ ہی واز ویری کام. ماما آن دا کنٹریری واز ریئلی اگریسو. اچھا, لیکن یہ سوری آپ کی قطع کلامی کی معذرت, لیکن وہ جو گھر میں ہم جو خواتین جو ہوم میکرز ہوتی ہیں, جو وہ تو اس کی تو 24 گھنٹے کی نوکری ہے. بالکل ہے. وہ تو مسلسل لگی ہوئی ہے, اور اس کو وہ تھک بھی رہی ہے. تو کہیں کہیں جو غصہ ہے وہ اس کی تھکن کی علامت بھی ہے. ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں نا مدیہ, ہم ان کو ایک آئس برگ دکھاتے ہیں. آئس برگ کی ٹپ پہ اینگر ہوتا ہے, لیکن اس کے نیچے اینگر از نیور اے پرائمری ایموشن. اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. آپ لوگ جیسے اپنے بچوں کی بات کر رہے تھے, بچہ غصہ شو کر رہا ہے, بٹ اف یو لک کلوزلی دیر از سم تھنگ ایلس. آئدر اٹس اینی انمیٹ نیڈ
یو آر ناٹ اٹینڈنگ یور چائلڈ ایموشنلی, آپ بہت زیادہ اس کی نیڈس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, وہاں پر سیڈنس بھی ہو سکتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی عمر کیا ہے, آپ کا ایجوکیشن لیول کیا ہے, کہ آپ کو اپنے ڈفرینٹ ایموشنس کو لیبل کرنا آتا ہے کہ نہیں. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ڈیلیما ہے کہ ایموشنل لٹریسی نہیں ہے. میں اداس ہوں, میں اس وقت اریٹیٹڈ فیل کر رہا ہوں, میں ٹائرڈ ہوں, آئی ایم فٹیگڈ. Men especially, they express everything usually in the form of anger. That is when it becomes a problem. اور وہ کہتے ہیں نا پھر اینگر میں وہ گالی بھی جو ہے ہمارے مرد حضرات زیادہ دے دیتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ جی یہ ہم نے وینٹ آؤٹ کر دیا ہے. اچھا, اس میں آپ لوگ بات کر رہے تھے, I think social conditioning has a great role to play. مجھے جنرل آبزرویشن آئی تھنک ہم سب کی رہی ہوگی کہ خواتین اگر غصہ کر رہی ہیں تو ان کو سنب کر دیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. بچے کر رہے ہیں, لیکن اگر مرد, بابا تو کرتے ہیں نا, بابا تھکے ہوئے آئے ہیں. ہاں, یہ مرد کے ساتھ ہم نے غصے کو ایک طرح سے کہ جسٹیفائڈ, اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں نا, ابا جی کو بڑا غصہ آتا ہے, بھائی ابا جی کو بڑا غصہ آتا ہے. اچھا, اماں جی کو غصہ ہے تو اماں جی سخت عورت ہے. ابا جی کیونکہ ابا جی محنت ہے نا, وہ بیچارے تھکے ہوئے, تو ابا جی کو غصہ ذرا آتا ہے. اماں کے لیے یہ نہیں ہوتا, ایون اف وہ تھکی ہوئی ہے, وہ کام کر کے آئی ہے, وہاں جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور جہاں کانسیکوینسز نہیں ہوتے کسی بھی بیہیویئر کے, وہاں وہ بیہیویئر گرو. اچھا, ایک چیز آپ نے اور دیکھا, بڑا مارجن لوگ لیتے ہیں کہ جی ویسے وہ خاتون کسی کو بھی بارے میں کہیں کہ جی وہ غصے کی بہت تیز ہے. جیسے اکثر جب لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں بھائی دیکھو لڑکا دل کا بہت صاف ہے, بس غصے کا تھوڑا تیز ہے. اب وہ جو بس غصہ کہہ رہے تھے نا, ان کو لگ رہا تھا غصہ چھوٹی موٹی چیز ہے, اور اصل میں غصہ ایک بہت بڑا جن ہے جو سب چیزیں کھانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. کہ اگر آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا اور وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا غصہ کر رہا ہے, تو وہ جو جس کو آپ لے کر آئے ہیں اس کی تو سب چیزیں آپ کھا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. آپ جب عورتوں کی, خواتین کی بات کر تھی کہ جو گھر میں ہوتی ہیں, اور آپ نے اتنا اچھا اس کو ایکسپلین کیا اپنے ایگزامپل سے, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک عورت جو گھر میں رہ کے فرسٹریٹڈ ہے, جس کے اپنے لائف کی, اپنی ایموشنس کی, اپنی نیڈس کی ریگولیشن نہیں ہے, وہ بھی غصے میں آ سکتی ہے. اور وہ مرد جو باہر بھی جا رہا ہے, اس کو سب چیزیں اچھے سے بھی مل رہی ہیں, لیکن سے فار ایگزامپل اس کے چائلڈہڈ ٹریگرز ریزالو نہیں ہیں, تو وہ بات میں واپس غصہ کرے گا. سو اٹ از ویری سبجیکٹیو, لائک انہوں نے بتایا. اور اس کے لیے سیلف اویئرنیس اور یہ جو ہماری سیلف انٹیلیجنس ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں, تو وہ حدیثوں میں آیا نا کہ قد عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اپنے رب کو پہچانیں گے. اس میں ہم یہ جنرلی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جانو تو اپنے رب کو پہچانو, لیکن آپ ایکچولی یہ جانیں گے کہ آپ کا رب غصہ تو نہیں ہے. دیکھیں, وین یو نو یور سیلف دین یو نو کہ آپ کس کے غلام ہیں, آپ کس کی پوجا کرتے ہیں. اپنے غصے کی پوجا کرتے ہیں, اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں, اپنے کنٹرول کی پوجا کرتے ہیں کہ آئی وانٹ تھنگز مائی وے, اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی, وہ تو ایک لیٹر سٹیج پہ آئے گا. پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں وہ کون سے ہیں. ہم سب کے ساتھ چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں جو کہ شاید ہمیں اندازہ اس وقت نہیں ہوتا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد گڈ لسنرز نہیں ہیں شاید, کیونکہ دیکھیں ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کو ایک کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ بغیر, سامنے والا بغیر سوچے سمجھے جج نہ کرے اور آپ کی بات سنیں. آپ کسی سے اگر شیئر بھی کرتے ہیں تو آپ بہت ہلکے ہو جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ارد گرد سب لوگ اتنے بزی ہیں, انفیکٹ گھر میں لوگ رہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ اکیلے ہیں, کیونکہ آپس میں بات ہی نہیں ہوتی, آپس میں کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتی ہے. فون نے ہر چیز ٹیک اوور کر لی ہے, یہاں تک کہ ساتھ شاید لوگ کھانا بھی نہیں کھاتے, اور کھاتے بھی ہیں تو ہر بندہ اپنے فون میں لگا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کمیونیکیشن اور ایک وہ محبت, انسیت ختم ہو گئی رشتوں میں. تو ہم شاید بہت جھجکتے ہیں آپس کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے, یا اپنے دل کو ہلکا کرنے میں ہم اتنا کیوں سوچتے ہیں. اور ہلکا کرنے کا وہ کہتے ہیں ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے, وہ کیا ہونا چاہیے. چھوٹی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں, کہیں مچ آئے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم اینگر ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بھئی آپ مانیں نہ مانیں, آپ, میں, ہمارے بچے, سب کو غصے کی جو ہے نا وہ آج کل پرابلم ضرور ہو گئی ہے, لیکن اب اس کی شدت کتنی ہوتی ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے. کیونکہ گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے, جیسے بریک پر جانے سے پہلے بات ہوئی نا کہ جہاں پر اینگر ہوتا ہے وہاں پہ فیئر ضرور ہوتا ہے. تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ گھروں میں نا اداسیاں آ جاتی ہیں. جس گھر میں بہت غصہ کیا جاتا ہے نا وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں,
اور ویرانی واقعی تب آتا ہے جب فیئر بھی آتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے دل مردہ ہونے لگ جاتے ہیں. تو غصہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ لٹرلی کہتے ہیں نا دلوں کی زندگی ختم کر دیتا ہے. میں نے بریک پر جانے سے پہلے سائمہ جی سے ایک سوال پوچھا، شمین آپ سے بھی سوال ہوئی ہے، کبھی آپ نے کبھی زندگی میں ایسا غصہ کیا؟ ہم سب کی زندگی میں ایسے بہت موقع آئے ہیں کہ جہاں جب غصہ بہت کر لی پھر ہوا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. Absolutely. اور I don't know if you remember, I میں نے آپ do کے شو remember. میں یہ ڈسکس کیا تھا ہاں. جس کی وجہ سے میری ایک بہت اچھی دوستی ختم ہو گئی تھی. اور اس نے اس ایکسپیرینس سے مجھے یہ سکھایا کہ جب کبھی غصہ آئے، آئی بلیو 60 سیکنڈ رول ہے، یہ کیا ہے کہ غصہ ہے تو آپ 60 سیکنڈس کے لیے یا تو چپ ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. لیکن میرے ساتھ کیونکہ میں نے یہ سب کرنے کے بعد ریئیکٹ کیا تھا، آئی فیل آئی نیڈ ٹو سلیپ آن اٹ. میں ایک رات، جب مجھے بہت غصہ ہوتا ہے نا، میں بس اپنے آپ کو یہ بتا رہی ہوں ایک رات گزار لو، ایک رات گزار لو. ایک رات میں وہ سو کر اپنی نارمل روٹین میں آ جاؤ نا، دوسرے دن بلیو می میرا بالکل ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. میں جس طرح سے اس سچویشن کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، جو فیل کر رہی ہوتی ہوں، اس کے بالکل اپوزٹ میری فیلنگس ہوتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ریشنلی سوچ رہی ہوتی ہوں دا نیکسٹ ڈے. تو اس لیے میں نے اپنے اس ایکسپیرینس کے بعد جس میں نے انسٹنٹلی ریئیکٹ کیا اور دوسرے کو ہرٹ کیا اور اس کی وجہ سے میں نے بہت ریگریٹ بھی کیا، میں نے یہ لرن کیا ہے کہ غصے میں کبھی ریئیکٹ نہیں کرنا. کیونکہ دیکھیں غصہ تو آ ہی جائے گا. ہمارے آپس کی اپنی زندگی میں اتنے اسٹرگلز ہوتے ہیں لوگوں کے، اس کی وجہ سے بھی بہت غصہ ہو رہا ہوتا ہے. وہی والی بات کہ ہوتا کسی چیز کا ہے، نکل کہیں اور جاتا ہے. لیکن ہم کسی کی بھی لائف میں آج کل اپنے ارد گرد سب جگہ دیکھ رہی ہوں ایزی نہیں ہے مدیحہ. چاہے وہ بچوں کا اسٹریس ہو، چاہے وہ فائنینشیل اسٹریس ہو، چاہے وہ ہیلتھ اسٹریس ہو، کچھ نہ کچھ ہر کسی کے ساتھ زندگی میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی فرسٹریشن غصے کے صورت میں نکال دیتے ہیں. اور وہ موسٹلی آئی فیل کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہوں تو یا تو ان پہ نکل جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یا پھر انفارچونیٹلی آپ کی ہاؤس ہیلپ ہو اس پہ نکل جاتا ہے. کیونکہ آپ کو ایک آؤٹ لیٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ کس پہ، آپ اپنے سے سپیریئر پہ کبھی نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ان سے دب رہے ہیں، تو آپ اسی سے نکالیں گے جو آپ سے انفیریئر ہوگا. تو آئی گیس جیسے کہ آپ نے کہا کہ بات کرنے کی ضرورت ہے، آئی فیل آج کل کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ٹائم نہیں ہے، سنیں اس کو، ٹائم نہیں ہے. آئی تھنک کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ایموشنز سن کر آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. دیٹس وائی آئی تھنک آج کل کے زمانے میں تھیراپی ہیز آلسو بیکم ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ابھی وہی بات ہے نا، پہلے آپ دوستوں کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ ان سے بات کرتے تھے، آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. آپ کسی کی بات سنیں نہیں مدیحہ، لیکن آج بھی میرے فرینڈز ایسے ہیں جو میری دل کی باتیں سنتے ہیں، چاہے وہ خود کتنے پرابلم میں ہوں، لیکن میں جب ان کو بتاتی ہوں تو وہ سنتے ہیں اور میں بہت ہلکی ہو جاتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس سے اچھی تھیراپی کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ انوائنڈ کریں. یا 2 ہفتے میں ایک دن تو آپ ایسا ضرور نکالیں کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں. اچھا میں ذرا اب اس کی ابتدا کے حوالے سے بات کرتی ہوں.